وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں کوئی بستی الا مگر نحن ہم مہلکوها ہلاک کرنے والے ہیں اس کو قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے او معذبوها یا عذاب دینے والے ہیں اس کو عذابا شدیدا سخت عذاب. کان ذالک ہے یہ فی الکتاب کتاب میں مسطورا لکھا ہوا. یہاں پر کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے یا عذاب دینے والے ہیں اس کو سخت عذاب. اور یہ بات ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء آئے لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور جب وہ جھٹلاتے تھے تو پھر ان کو جتنی مہلت دینا مقصود تھی وہ مہلت ان کو دی گئی اور جیسے ان کی مہلت ختم ہوئی پھر ان بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منعنا اور نہیں روکا ہم کو ان نرسلا یہ کہ ہم بھیجیں بالآیاتی نشانیاں الا مگر ان کذبا یہ کہ جھٹلایا تھا بہل اولون ان کو پہلے لوگوں نے. یعنی ہم نے نشانیاں بھیجنا اس لیے روک دی کہ پہلے کے لوگوں نے تکذیب کی اور جو بھی نہ ماننے والے تھے عذاب ان پر حتمی ہوتا ہے. وآتینا اور دی ہم نے ثمود الناقۃ سمود کو اونٹنی مبصرۃ واضح روشن کرنے والی. یعنی ہم نے قوم سمود کو واضح روشن نشانی یعنی اونٹنی عطا کی اور یہ بڑی واضح نشانی تھی کیونکہ یہ اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی سب نے دیکھا تھا بڑا واضح معجزہ تھا. فظلموا بها تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ. وما نرسل اور نہیں ہم بھیجتے بالآیاتی نشانیاں الا مگر تخویفا ڈرانے کے لیے. یعنی اگر اللہ تعالی نشانیاں بھیجتے ہیں تو وہ ڈراوے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں روکا ہم کو یہ کہ ہم بھیجے نشانیاں مگر یہ کہ جھٹلایا تھا ان کو پہلے لوگوں نے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مستقل معجزہ عطا نہیں کیا کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل کوئی معجزہ عطا کر دیا جاتا جیسے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عصا اور ید بیضا دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ مخصوص معجزات دیے تھے، اگر آپ کو بھی ایسے ہی مخصوص معجزات دے دیے جاتے تو نہ ماننے کی صورت میں آپ کی قوم کو عذاب لازمی آنا تھا. ایک روایت آتی ہے امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اگر وہ کوہ صفا کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ چاہیں تو میں ان کے لیے کوہ صفا کو سونے کا بنا دیتا ہوں اور اس کے بعد اگر ان میں سے کسی نے کفر کیا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو اس طرح کا عذاب نہیں دیا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل باب التوبتی والرحمتی بلکہ توبہ اور رحمت کے دروازوں کو یعنی کھلا رکھا جائے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ قریشیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا تھا اور ایک اسپیسیفک معجزہ مانگا اور کہا کہ جیسے ہی یہ معجزہ ہمیں مل جائے گا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنفرم بھی کیا کہ کیا واقعی تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ پرٹیکولر معجزہ مجھے عطا کر دے. تو فوراً سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی، کوہ صفا کو ہم سونے کا بنا دیں گے، لیکن اگر اس کے بعد کسی نے نافرمانی کی، کفر کیا تو پھر عذاب بھی ان کو بالکل ہی ڈیفرنٹ دیا جائے گا، بہت ہی زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا اور ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا. اور اگر آپ چاہیں
تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیکنڈ آپشن قبول کیا. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دعا کی معجزے کی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ایمان لانے کے لیے حریص تھے. آپ چاہتے تھے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں. لیکن یہ کہ اس صورتحال میں پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس پر عذاب بھی بڑا ہی شدید آنے کا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر آپ کی قوم کو اسپیسیفک معجزہ آپ کے ذریعے سے نہیں دیا تو اس کی ریزن یہی ہے. کیا ریزن ہے؟ ان کذب بہل اولون. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو سمود کو معجزہ دیے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے سمود کو اونٹنی دی تھی، وہ بڑی واضح اور روشن نشانی تھی، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. وہ اونٹنی باقاعدہ پہاڑ سے نمودار ہوئی تھی، سب نے دیکھا تھا، بڑا واضح معجزہ تھا، لیکن انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وما نرسلو بالآیات الا تخفیفا، اور جو آیات ہم بھیجتے ہیں تو ڈرانے کے لیے. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار کوفے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، لہٰذا تم توبہ کر کے اسے راضی کرو. یعنی یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ ایک ریمائنڈر ہے، تم توبہ کرو، تم سے کچھ گناہ ہو رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ان کی اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ سچی توبہ ہونی چاہیے. اسی طرح یہ روایت بھی آتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ میں کئی بار زلزلہ آیا تو انہوں نے فرمایا لوگوں، اللہ کی قسم تم نے گناہ کرنا شروع کر دیے ہیں، لہٰذا اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو میں یہ کروں گا یہ کروں گا. یعنی ایک طرح سے حضرت عمر نے اپنی عوام کو ڈانٹا کہ جو بار بار زلزلے آ رہے ہیں یہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، لازمی گناہ ہو رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں آج کل کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب آتے جا رہے ہیں. لیکن بتائیے کون ہے جو ان آنے والے عذابوں سے عبرت پکڑے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے؟ وقتی طور پر تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات نارمل، بلکہ لگتا ہے دوسرے دن ہی سب نارمل ہو جاتے ہیں. ابھی اسلام آباد میں جو زلزلہ آیا تھا رات کے ٹائم پر، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے. یعنی جتنی بھی کل متاع تھی ان کے پاس وہ سب چھوڑ چھاڑ کے سڑکوں پر آ گئے اور اذانیں دے رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں. اور جیسے ہی وہ زلزلہ ختم، دوبارہ سے سب بھول آ گئے. کیسا سیلاب آیا تھا ہمارے ملک میں، عبرت ناک سیلاب آیا تھا. لیکن وہی والی بات ہے نا، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے، کوئی ہے جو عبرت حاصل کرے. ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. جب تم یہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر، دعا اور استغفار کو اختیار کر لو. پھر فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی زیادہ غیرت والا نہیں ہے. اسے اس بات سے بڑی غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہے یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی مخلوقوں کو گرہن لگا سکتا ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے. یہ بڑی بڑی نشانیاں ہم اکثر دیکھتے ہیں لیکن اس ٹائم پر ہم ڈرتے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے، ایز ریمائنڈر نشانیاں آتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے لَكَ آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کے رب نے أَحَاطَ بِالنَّاسِ گھیر لیا ہے لوگوں کو. اور یہاں پر اللہ کا گھیرنا علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے.
تو احاط بالناس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچائے گا. آپ دین کا کام کرتے رہیں، جو بھی آپ کی مخالفت کرے گا اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے. اللہ آپ کو سیکیور کرے گا، آپ کو بچائے گا. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، الرؤیا منظر کو، التی وہ جو، ارئینا کا دکھایا ہم نے آپ کو. یہاں پر الرؤیا سے مراد اسراء اور معراج ہے. الرؤیا التی ارئینا کا مراد اسراء اور معراج ہے. اور نہیں بنایا ہم نے منظر کو، وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو، الا مگر فتنۃ للناس، آزمائش لوگوں کے لیے. معراج کا سفر جسمانی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر پر جانا نہ ماننے والوں کے لیے آزمائش بن گیا. اگر یہ اس سفر کو مان لیتے تو یہ سفر ان کے ایمان کو بڑھانے کا سبب بنتا، لیکن چونکہ یہ نہ مانے اس لیے یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت پر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس منظر کو جو آپ کو ہم نے دکھایا تھا ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور اس درخت کو بھی جو لعنت کیا گیا ہے، مراد زقوم کا درخت ہے. فی القرآن، قرآن میں یہ جو وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ ہے یعنی زقوم کا درخت، اس کو الملعونۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی اس درخت کو کھائے گا وہ شخص ملعون ہوگا. یعنی یہاں پر مراد کیا لی جائے گی کہ جو اس درخت کو کھائے گا وہ ملعون ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسراء اور معراج لوگوں کے لیے فتنہ بنا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ درخت جو لعنت کیا گیا ہے قرآن میں وہ ان کے لیے فتنہ بنا تھا. سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے لے کر 65 میں اس شجرۃ الملعونہ کا ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس درخت کے بارے میں بتایا کہ یہ جہنم کی تہ سے اگے گا تو کافروں نے کہا کہ آگ میں بھلا یہ درخت کیسے اگ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقع معراج کی طرح یہ درخت بھی کافروں کے لیے فتنہ بن گیا تھا. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، کن کو؟ نہ ماننے والوں کو. فَمَا يَزِيدُهُمْ، تو نہیں بڑھاتا ان کو، الا مگر طغیاناً کبیرا، بڑی سرکشی میں. یعنی یہ نہ ماننے والے جن کو ہم ڈراتے ہیں یہ ڈراوے ان کو سرکشی میں زیادہ کرتے ہیں، یعنی حق کی مخالفت میں سرکشی میں زیادہ کرتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ حق بیان کرتے رہیں، آپ کو سیکیور اللہ تعالیٰ کریں گے. آپ اسراء اور معراج کے بارے میں جو ان کو بتا رہے ہیں یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا ہے. ان کو یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ اتنی دور سفر کیسے کر سکتا ہے اور کیسے وہ راتوں رات واپس بھی آ سکتا ہے. اب اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ آج بھی دین کے کچھ فیکٹس لوگوں کو بتانا بہت مشکل ہے. غیب سے تعلق رکھنے والی باتیں لوگوں کی سمجھ سے بالا ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ غیب پر ایمان لانا شرط ایمان ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. تو یہ جو غیبی امور ہیں اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. وہ تو سمجھ میں نہیں آئیں گے لیکن ایمان لانا ضروری ہے. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو غیبی امور ہیں یہ ان کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں کیونکہ یہ اس کو قبول نہیں کر پاتے. لیکن آپ دین کا کام کرتے رہیں. جن کو نہیں ماننا ان کو آپ جتنی بھی نشانیاں دکھا دیں وہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو اسراء اور معراج جیسی نشانی ہم نے دی، جب آپ نے لوگوں کو بتایا یہ نہیں مانے. جب ہم نے ان کو اس زقوم کے درخت کے بارے میں بتایا تو بھی یہ نہیں مانے. تو جس کو نہیں ماننا اس کو آپ بڑی سے بڑی نشانی دکھا دیں وہ نہیں مانیں گے. تو یہ ڈراوے ان کی سرکشی میں ہی اضافہ کرتے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا. تلاوت سنتے ہیں. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا
نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. یہ جو اسراء اور معراج کی بات ہوئی اور ہم نے اس سورت کی ابتدا میں یہ پورا واقعہ پڑھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء اور معراج کی بات لوگوں کو بتاتے ہوں گے اور لوگ آپ کو جھٹلاتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا افسوس ہوتا ہوگا. ہم تو تھوڑا پڑھانے میں محنت کر لیتے ہیں، کسی ریفرنس کو ڈھونڈنے میں محنت کر لیتے ہیں، تفسیر میں محنت کر لیتے ہیں، ترجمے میں محنت کر لیتے ہیں، اور جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ نہیں مانتے تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے. تو سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا افسوس ہوتا ہوگا. ایک حق بات جو کہ بالکل حق تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے کوئی بات کہتے بھی نہیں تھے، اللہ کی طرف سے آنے والے حق بات کو لوگ نہیں مانتے تھے اور سامنے الزامات لگاتے، اعتراضات کرتے، مطالبے کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے. ایسی سچویشن میں دین کا کام کرنا کتنا مشکل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ پریشان ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب کہا ہم نے آپ سے بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو. آپ ان مخالفتوں میں بھی دین کا کام کرتے رہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. پھر یہ جو ہماری محنتیں ہیں یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں. ہم جو کوئی چھوٹی موٹی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور جو چھوٹی موٹی قربانیاں کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اور قربانیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کا اتنا کرم ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مرتے دم تک ہم سب سے دین کا بہترین کام لیتا رہے. اور جو بھی دین کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. بات یہاں بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے ذریعے تمام امتیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی دین کو آگے پہنچائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو مخالفتوں کا سامنا ہو. وہ جب حقائق لوگوں کے سامنے رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مخالفت آئے. اللہ اس کو سیکیور کرے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو اس کو ڈرنا نہیں ہے حق بات بیان کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے دین میں باتیں بتائی ہیں ہمیں اس کو لوگوں کو بتانا ہے، بہت اچھے طریقے سے بتانا ہے تاکہ لوگ دین سے جڑیں، اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. کافی طویل لیسن تھا اور آپ لازمی تھک بھی گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی تھکن کا بہترین اجر عطا فرمائے دنیا والآخرہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا بہترین کام لیتا رہے. ہماری زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام لیتا رہے اور ہمیں قبول بھی کر لے اور ہم سب سے راضی بھی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.